کے پاس جن سے آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، آراستہ کرتا ہے. یعنی بندہ کس چیز سے آراستہ ہوتا ہے؟ چمکتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، انگلش میں اس کو کہیں اٹریکٹ ہوتا ہے، کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ آزمائش آتی ہے. سب سے پہلی خطرناک چیز ہے من النساء. کیا فرمایا؟ حب الشہواتی من النساء. عورت اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ سرکار فرماتے ہیں یہ تیری سب سے بڑی آزمائش ہے. او واللہ تلہ باللہ، اس میں کوئی قسم کی بات بھی نہیں ہے، تم بھی سمجھو گے. آج معاشرے کے اندر دیندار آدمی اس میں مبتلا ہے. دیندار آپ میں تو کسی کہانی میں بھی نہیں ہے. کیا لسٹ ہے؟ آپ دیکھ، ایک مثال دیتا ہوں. عورت کیا، اللہ سرکار فرماتے ہیں نام محرم کو دیکھنا گناہ ہے کیا؟ نہیں بتائیے نا یار، زوروں سے کہیے. ہے نا؟ نام محرم کو دیکھنا گناہ ہے نا. اور ہماری کتنی نام محرمی ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا تو معاملہ نہیں. ایسے لوگ تو ہیں جو ساری رات ٹیلی فونوں پہ لگے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. اور تعلقات کرنے والا تو سختی گناہ گار، تباہ کار، یعنی جہنم کا حقدار یہ عورت ہے نا، عورت ہی ہے نا میرے دوستو. اب ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. اب ہمارے یہاں ایک فیشن ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں ہو نہ ہو، ہمارے یہاں تو ہے پاکستان میں، کراچی میں منگنی کر دیتے ہیں. یہ ہمارے بیٹھے میں نا، ان سے پوچھ لیجئے گا بعد میں جا کے اویس بھائی سے، اویس میمن صاحب. تو میمنوں کو تو میں جانتا ہوں، تو اس لیے بتا رہا ہوں، باقی میں کسی کی ٹچ نہیں کر رہا. ایک مثال بالکل اب ہے، مصیبت ہے، کیا کرے. منگنی ہو گئی نا، اب وہ کیا ہو گیا، وہ سسرال والے کی ملکیت ہو گئی لڑکی. ٹیلی فون اگلے ہفتے بھیجو بھائی کھانے پہ، پہلے اگلے ہفتے دعوت پہ بھیجو، لڑکی کو بلایا ہے، گھر میں داماد یہ وہ. اب داماد کا آئے گا نامحرم ہے پاگلو. منگنی میں کون سی شادی ہو گئی جو اس کا محرم بن گیا؟ سوچو، دبا دم مل رہے ہیں، دبا دم مل رہے ہیں. استغفر اللہ، جتنا کام ہو رہا ہے ماں باپ پہ گناہ جا رہا ہے. اب بھلے نا وہ لا علم بنے، ویسے سب سمجھتا ہے محرم نہ محرم کو اس معاملے میں. ارے یار سمجھا، کل تو شادی ہو جائے گی. ابے کل تو نے دیکھی، تو مر جائے گا، کل اللہ پوچھے گا تو نے یہ حرکتیں کیسی کری. تو ہمارے یہاں ہے نا رواج کہہ رہا ہوں، کتنا بھیانک رواج ہے، ہم مانتے ہی نہیں. اور وہ ویسے نہیں، وہ لڑکا لڑکی ساری رات تمہارے پاکستان میں پیکیج ہوتے ہیں، اوئے ہوئے فری پیکیج. سارے پتہ نہیں یار، میں نے آج تک پاکستان جا کے تقریر بھی کرتا ہوں تو کہتا ہوں یار امریکہ میں کیوں نہیں پیکیج دیتے انگریز؟ وہیں پیکیج دیتے، رات کو 9 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک فری پیکیج. کرے جاؤ جتنی بات ہے یار. یہ کیا مطلب، کیوں ایسا کام ہوتا ہے؟ کتنا سمجھدار ہیں دیکھو یہ ہماری قوم کو، مسلمانوں کو کس معاملے میں لگانے والے. ساری رات وہ لگے رہتے ہیں، ساری رات. خدا گواہ، یا آپ میری گواہی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ میں سے نہیں مار رہا ٹو کہ آپ بولے نہیں بابا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، پیسے لیتے ہیں. دن میں تو چارج کرتے ہوں گے، رات میں فری باتیں کریں. ہم سے بھی ہیلو کیا ہوا بھائی، رات کو فون آتے ہیں نا کبھی، ہم صبح 12 1 بجے 2 بجے، ابے بھائی کیا ہے تیرا بیلنس بڑھ جائے گا پاگل، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بات ختم کرنا، مویشی گھر سب کی بات. ارے بابا فری ہے پوری رات. ابے تیرا تو فری ہے، ہم تو فری نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ حال ہے. تو استغفر اللہ. تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، عورتیں کتنی خطرناک. چلیے آگے ایک اور 2 باتیں اور کر لوں نا، 2 باتیں اور ہی کر لیں جب عورتوں کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اصلاح ہے سننا سب، یہ جو سن رہے ہیں میرے ویڈیو پہ میڈیا پہ، صرف ان کے لیے کوئی میرا کمال نہیں کہ میں کوئی پیسے بنانا ہے، کچھ نہیں. واللہ تعالیٰ کل بند کر دیں گے، کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اگر نصیحت عورتیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی لیں، اور مرد بھی سنیں. یاد رکھیے اللہ رب کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کو آدھی عقل والا پیدا فرمایا اللہ نے. ہاف، سمجھ گیا نا تم؟ آدھی عقل سمجھنا، یہ شور لوگوں کے لیے خاص ہے. آدھی عقل والا کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور پوری عقل والا کس کو بنایا؟ مرد کو، آدمی کو، مرد کو یا شوہر کو. اب دیکھو طلاق سب سے زیادہ دیتا کون ہے؟ مرد ہی دیتا ہے نا. اتنی بڑی عقل اللہ نے تجھے دی ہے. سرکار فرما رہے ہیں دیکھو یار کیا کمال کی بات ہے کہ تجھے مفسروں نے ایک پورا نچوڑ نکالا نا، کہہ رہا ہے کہ ساری جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ساری عقل والا اور وہ آدھی عقل والی، اور تو ذرا سی بات پہ اس کی ناراض ہو کے کہتا جا جا تجھے گھر چھوڑ دیا، تیرے کو طلاق. ابے پاگل، جب تجھے بول دیا کہ یہ آدھی عقل کو، تو اس کو آدھی عقل کے حساب سے مینٹین کر کہ وہ ایسی بھی ہوگی ویسی بھی ہوگی سب ہوگی. حضور فرماتے ہیں تو ایسے دے دیتا ہے. ذمہ دار مرد ہوتا ہے، یاد رکھو ہر چیز میں. اس لیے کہ جب تجھے بتا دیا کہ ٹیڑھی ہڈی کی ہے، پسلی اس کی ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہوگی تو کرے گا ٹوٹ جائے گی، تو اس کو پیار سے سمجھا، جتنی حد تک ہو سکے، جتنا شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو اس کو سمجھا بجھا کر معاملے کو صاف کر اور اس کو اگنور کر. تو کسی صحابی نے سوال کیا تو یا رسول اللہ یہ معاملہ، سرکار نے فرمایا یہ بتا، تیری بیوی میں تو نے مجھے 100 برائیاں بتا دی، چل تو ایک اچھائی بھی تو ہوگی اس میں. ہاں یا رسول اللہ اچھائی تو ہے، وقت مجھے کھانا دیتی ہے، سارے میرے کام. سرکار نے کہا بس تو اسی کو سوچ اور اسی کو نبھا، اس کو سوچ کر.
کہ ایک نیکی تو اچھی، ایک اچھی تو صفت ہے، اسی کو لے کے تو پکڑے گا تیری زندگی اچھی گزر جائے گی. لیکن ہم تو برائیاں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ لڑتی ہے، مرتی ہے، وہ اڑتی ہے. تو یہ ایک میں نے مثال دونوں طرف سے خوش کر دی. اگلی ایک عورتوں کو، تو عورتیں یوں بھی خوش ہو جائیں کہ بابا نے چلو یار یوں خوش کر دیا. آدھا وہ نہیں سوچیں گی کہ ہم کو آدھی عقل کا بولا. ابے بھائی آدھی عقل کا جو شریعت میں ہے وہ تو مرد کو میں بتا رہا ہوں نہ، وہ لڑیں گی. ہم آدھی عقل کے، وہ پوری عقل کے. تو وہ پوری عقل والے ہی تو برے ہیں، پکڑے تو وہی جائیں گے. اب دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نا اب آگے چلتے ہیں، چلیں چھوڑیں ورنہ بھی تو لمبی گفتگو اس میں ہو سکتی ہے نا، اور بھی معاملے. حضرت قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے، دیکھیں نا، ومن الناس، اب جی والبنین تک تو کبھی زندگی رہی تو میں آگے جا کے بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعوں میں. یعنی بیٹے، والبنین منس بیٹے، والقناطیر مقنطرہ، مقصد ہے کہ مالوں کے ڈھیر، ڈھیر کے ڈھیر کہتے ہیں نا جس کو. اس کے بعد فرمایا تمہارے مویشی، یعنی میں اپنی زبان میں کہوں تمہاری جائیدادیں، تمہاری کار، تمہارے بینک بیلنس. یہ 6 چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور واقعی آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ. لیکن ہم دو میں ایک میں ہی تفصیل کر لیں